علی ظفر صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک بڑا اعتراض بتائیں، وہ بڑا اعتراض بتائیں۔ آپ نے پہلے 2-3 اعتراض بتا دیے ہیں، ججز کی ٹرانسفر کا اعتراض بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ سپریم کورٹ کے پرانے فیصلوں کا جو بائنڈنگ ہے وہ اب بائنڈنگ نہیں سمجھے جائیں گے۔ اور بڑا اعتراض کیا آپ کا؟ جی، بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو آپ جب کانسٹیٹیوشنل کیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ایک طرف شہری ہوتا ہے اور دوسری طرف جو حکومت ہوتی ہے، کیونکہ آئین کا معاملے حکومت کوئی زیادتی کرتی ہے اور پھر وہاں آپ اس کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو اگر جو اپوائنٹمنٹس ہیں اور جو کنٹرول ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ کا، وہ اگر حکومت کے پاس ہوگا تو حکومت اپنے من پسند فیصلے لے گی۔ کیسے تو آزادی جو ہے، یہ امینڈمنٹ سامنے ہے، ہوگی نا پاس، آزاد ہونی چاہیے، بتائیں کیسے ہے، وہ بالکل ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ لیں گے، میں جو آج بات کر رہا ہوں آپ دیکھیے گا کہ یہ تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، میں ایک سوال کرنا یہ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے حکومت کے پاس کنٹرول ہوگا؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب پہلے، اچھا علی ظفر صاحب میں ایک سوال کر لیتا ہوں رانا صاحب، حکومت جو ریکمینڈ کرے گی۔ رانا صاحب پہلی بات جو ہے نا، وہ پریسیڈنسی انہوں نے بات کی ہے، سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے لاگو نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ اس سے استفادہ کر سکتا ہے، ماننا چاہے مان سکتا ہے، پرانے فیصلوں سے رہنمائی لے سکتا ہے، نہ لینا چاہے تو وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یعنی بینچ، لارجر بینچ ہے، فل بینچ ہے، تو یہ سارا اس کے حساب سے ہوتا ہے، اور وہی جو پرانے فیصلے ہیں ان سے رہنمائی جو ہے وہ ججز لیتے ہیں اور ضرور لیں گے۔ اچھا، ایک سوال بڑا ضروری ہے اس وقت، فرمائیں۔ جس طرح صدر کے استثناء پہ بات ہو رہی ہے تو آپ کے کچھ جو سینیٹر ساتھی ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ بھی ایک شک پرپوز کی تھی کہ جی وزیر اعظم کو بھی استثناء حاصل ہونا چاہیے، تو وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ اس لیے وہ شک واپس کرائی ہے کہ بعد میں پھر اس کا فائدہ عمران خان کو ہو جانا تھا۔ نہیں تو اگر ہم نے یہ کرنا ہی ہوتا تو ہم یہ بھی ساتھ کر دیتے کہ یہ جو فائدہ ہے یہ آج سے شروع ہوگا، یعنی یہ ہو سکتا تھا نا، قانون میں، آئین میں یہ بھی درج کیا جا سکتا تھا۔ میاں شہباز شریف نے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری فیصلہ کیا ہے، اور ان کو اس فیصلے کے اوپر کم از کم آپ کو جو ہے نا وہ تحسین جو ہے وہ دینی چاہیے کہ ان کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھے بغیر یہ کیا گیا تھا۔ ہمارے کچھ سینیٹرز نے اپنے طور پہ یہ سوچا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ واپس لیجیے، کیونکہ جو وزیر اعظم کا آفس ہے وہ کوئی آئینی آفس نہیں ہے، وہ ایک ایگزیکٹو آفس ہے اور ایک الیکٹڈ آفس ہے، تو اس لیے اسے عوام کو جو ہے وہ جواب دے رہا ہے۔ اچھا، اب یہ بتا دینا وزیر اعظم صاحب نے آپ کو جو شاباش دیا وہ کس بات کی دی، آپ نے کیا کیا؟ نہیں، وہ شاباش انہوں نے پوری ٹیم کو دی ہے، پورے ٹیم کو دی۔ اس ٹیم میں میں بھی شامل ہوں، اور ہماری اس ٹیم کو اسحاق ڈار صاحب جو یہاں لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہیں سینٹ میں، انہوں نے جو ہے وہ لیڈ کیا ہے، لا منسٹر صاحب ہیں، باقی جو ہمارے لا کمیٹی کے ممبرز ہیں، سبھی لوگ ہیں، اور سبھی نے جو ہے وہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھائی۔ بہت بہت شکریہ رانا ثناءاللہ صاحب۔ علی ظفر صاحب، مزید بھی اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی کیونکہ 27ویں کے بعد کوئی بڑا اعتراض تو بتائیں نا، 28ویں ترمیم بھی بڑا اعتراض اگر علی ظفر صاحب نہیں بتا سکے تو آپ مجھے بتائیں کہ پی ٹی آئی میں کون ہے جو بتائے؟ 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے نا، اس پہ بات کر لیں گے۔ 28ویں ترمیم تو آ رہی ہے ایجوکیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے پاپولیشن پہ، وہ تو آ رہی ہے اپنا جو ہے وہ ان چیزوں چلیں، یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ ایجوکیشن، وہ آ رہی ہے لوکل باڈیز کے اوپر۔ چلیں جی، آ رہی ہے جی 28ویں ترمیم بھی آ رہی ہے، اور رانا ثناءاللہ صاحب نے بتا دیا ہے کہ ایجوکیشن پہ اور پاپولیشن پہ اور لوکل باڈیز پہ آ رہی ہے، اور اس پہ بھی ہم یقیناً ہم بات کریں گے۔